بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ ہم 3 قسم کے اسٹوڈنٹس کو کیٹر کریں گے۔ ایک جو فزیکل کلاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو آن لائن ہیں۔ یہ جو آن لائن ہیں یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ جب میں ادھر دیکھتا ہوں رائٹ سائڈ پر اپنے، تو یہ اصل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ابیہا کا نام میرے سامنے ہے، انم کا نام میرے سامنے ہے، اور بھی کوئی ٹائپ کرے تو مجھے پتہ چلے، تو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جلدی شاباش، کوئی اپنا نام، کوئی میسج بھیج دیں، جی لکھ دیں خالی، تاکہ پھر آپ کا نام آ جائے گا۔ عثمان علی لاہور میں ہیں لیکن ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ سند جنید کو میں اب دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ گئے؟ جب میں اس طرف دیکھ رہا ہوں تو یہ اصل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں ریگولر، ان کو میں ریگولر کاؤنٹ کروں گا۔ جو فزیکل ہیں ان کو یہ میں فزیکل، اس طرح میں فزیکل والوں کو دیکھوں گا۔ اور جب میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں تو دراصل میں ریکارڈنگ والوں کو دیکھ رہا ہوں، جو ریکارڈنگ دیکھیں گے۔ اچھا، کیا میں اپنے بارے میں بتاؤں؟ میرے بارے میں کیا معلوم کرنا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، معلوم کر کے ٹائم ضائع ہونے والی بات ہے۔ اچھا، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میرا ایک فیس بک پیج ہے۔ کس نام سے؟ پروفیسر امتیاز ملک کے نام سے۔ یہ میں ریگولر اس پہ تقریباً ڈیلی لکھتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کا یہ خیال ہے، ابھی یہاں بتاتا ہوں، تو اسٹوڈنٹس کا خیال ہے کہ میری باتوں سے انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور میرا کچھ جاتا نہیں ہے اس کو لکھنے میں، کیونکہ میں تو بس اس کو لکھتا ہوں۔ اب تو میرا آسانی ہو گئی ہے، مجھے چیٹ جی پی ٹی مل گیا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں اس کو ریفائن کرو، اور پھر ہم مل جل کے بناتے ہیں۔ لیکن وہ اس کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ میری پوسٹ کو بھیج کے پوچھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے کہ یہ اوریجنل ہے یا آپ سے بنوائی ہوئی ہے، تو وہ اوریجنل ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ سے متعلق ہوتی ہے، ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، میرا ایک سب کا بھی ذکر آئے گا، یوٹیوب چینل ہے، وہ بھی میرے خیال میں اسی نام سے ہے۔ اس میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، OMS، یہ ابھی شروع میں ہی نوٹ کر لیں، دوبارہ ذکر آئے گا۔ یہ یوٹیوب سے OMS، اس کو 1.5 کی سپیڈ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 51 یا اس طرح منٹس کی کوئی ہے یہ۔ تیسری چیز ہے میرا انسٹا کا نشان پتہ نہیں کس طرح ہوتا ہے، اور اس میں اس کی سمری لگتی ہے، اور وہ ہے PROF پروفیسر امتیاز ملک۔ یہ PROF سے ہے۔ ٹویٹر بھی تھا لیکن پھر میں نے وہ میں چھوڑ دیا۔ یہ مجھ سے رابطے کا طریقہ ہے۔ OMS کا بتاؤں گا بیٹا میں آپ کو، ابھی تو یہ میرے سے رابطے کے طریقے ہیں۔ اچھا، چونکہ ابیہا نے کہہ دیا ہے کہ اپنے بارے میں بتائیں، تو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ 1991 سے میں ٹیچنگ میں ہوں، بزنس لاء پڑھا رہا ہوں، لیکن CA کو میں نے پڑھانا شروع کیا ہے 1993 سے، ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو جو فیل ہو گئے تھے اور پھر ان کو کوالیفائی کرنا تھا۔ اور پھر 1994 جو ہے اس سے تو پھر اب یہ بہت سارے سال ہو گئے، تو یہ میرا سبجیکٹ ہے۔ میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں نے پاکستان کا لاء بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے بھی لاء پڑھا ہوا ہے، اور میں نے لیبر لاء بھی پڑھا ہوا ہے، اور میں نے HRM کو بھی کیا ہوا ہے، اور میں نے 3 آدھی ڈگریاں کی ہوئی ہیں۔ MA فلسفی، اور وہ میرے کوالیفائی نہیں ہوئی تھی 1 سال، اور LLM انگلینڈ کا، اور LLM پاکستان کا، تو یہ میں امتحان نہیں دے سکا۔ باقی میں آپ لوگوں سے پڑھتا رہتا ہوں، یہ ہے میرا۔ باقی تو چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، وہ کانفلکٹ ریزولوشن اور یہ ساری چیزیں، کمیونیکیشن اور ADR ایک چیز ہوتی ہے، یہ سب چیزیں تو بس مجھے چھوڑیں۔ اچھا، اب آپ لوگ معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ کورس کیا ہے۔ پہلے تو یہاں لکھ دیتے ہیں BLD، بزنس لاء ڈائنامکس۔ پہلے آخری لفظ لے لیتے ہیں۔ ڈائنامکس کا مطلب ہوتا ہے جو ڈائنامک قسم کا ہو۔ اسحاق بھائی، ڈائنامک کا مطلب ہے جو ایوالو کرے گا، جو گرو کرے گا۔ اس کا ایک کورس ہے، اس پہ ہم جیسے عموماً ٹیچرز کورس پیپر وغیرہ پہلی کلاس میں بتاتے ہیں، میں نہیں بتاتا، آہستہ آہستہ بتا دوں گا سب، اور یہ آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بتاؤں گا لیکن باتوں باتوں میں کروں گا، اور پھر باقاعدہ بھی جب کلاسز ہوں گی تو کورس کا بات کر لی جائے گی۔
پیپر کیسا آتا ہے، پیپر میں کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، کتنے لوگ پاس نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کو ابھی جو رزلٹ آئے گا اس میں بی ایل ڈی کا رزلٹ ہوگا، اس سے پہلے بزنس لاء کا رزلٹ ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کیسے پڑھائیں گے یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ میں اگلی کلاس میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور کیا بتانا ہے، نوٹس دیں گے آپ؟ نوٹس نہیں دیتا ہوں میں، نوٹس بنانا سکھاتا ہوں، اور ایسا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کریں گے۔ ہم پہلے پڑھیں گے، پھر میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، تو جسے ہم زنبیل کہتے ہیں، ہاں ویری گڈ، کچھ لوگ پہلے سے جانتے ہیں، تو وہ زنبیل کا کانسیپٹ بتاؤں گا۔ یہ میں چیک کرتا ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا لکھنا سکھانا، تو ایسے سوال دیتا ہوں، ایسے آپ لوگ آنسر کرتے ہیں، پھر یہ چیک ہوتے ہیں، پھر یہ گریڈنگ ہوتی ہے۔ آ جائیے معظمیہ، یہ دیکھیے، یہ میں نے چیک کیا ہوا ہے، اور یہ پھر ہم آپ کو جو فزیکل کلاس والے ہیں ان کو فزیکل، اور آن لائن والوں کو واٹس ایپ پہ چیک کر کے ہم بتاتے ہیں۔ اور جب چیپٹر ختم ہوتا ہے تو ایسے ہم ایک چیز دیتے ہیں، یہ شارٹ میں بالکل پورا چیپٹر ایک ون لائنر میں آ جائے گا، یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا، اور یہ اس کی ایک زنبیل ہوتی ہے، یہ پورا بنانا بھی سکھاؤں گا اور اس کے پوائنٹس بھی دوں گا، جس سے کہ آپ کو آسانی ہوگی۔ اصل بات جو مجھے کہنی ہے، وہ جو بات ہے وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر صرف بی ایل ڈی پاس کرنے آ رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ، بلکہ ایک ہمارے دوست آئے ہوئے بھی ہیں، یہ بھی آپ سے ہو سکتا ہے آخر میں ان سے آپ کو کہوں گا بات کریں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے باہمت لوگ ہیں جو کہ اس وقت میں محنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو میں پوری طریقے سے آپ کی مدد کروں گا، اور اس کب سے لگا لیجئے، اب یہ عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو اینڈ آف مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست میں تو پیپر ہی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ جون کے اینڈ تک میں تقریباً کورس کو ختم کر لیں، یا فرسٹ ویک آف جولائی، زیادہ سے زیادہ نہیں تو اینڈ جون میں ختم کریں گے۔ تو اس 3 مہینے اور 10 دن میں، کوئی سن رہا ہے مجھے؟ یہ مجھے عادت ہے بیچ بیچ میں پوچھتا ہوں، میں بھی جنریشن زی کے ساتھ جنریشن زی بن گیا ہوں نا، تو یہ میں بیچ میں پوچھتا ہوں، اور میں اس طرح نہیں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی مجھے سن ہی نہیں رہا، تو پھر آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں نہیں 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 سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں۔ تو ایس آر کا مطلب ہے، یہ نیا آیا بالکل اس سیمسٹر میں بن رہا ہے، ایس آر کا مطلب ہے سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایس آر آج کے بعد سے یاد رکھیے گا، جو آن لائن والے ہیں، باقی فزیکل والوں سے تو میں خود ہی بلوا لیتا ہوں۔ تو کیا سنا؟ کچھ نہیں سنا؟ سر کے بارے میں پتہ چلا، کورس کا بعد میں بتائیں گے سر، پیپر کا بعد میں بتائیں گے سر، اور لکھنا سکھائیں گے، نوٹس دیں گے، اور بس کچھ نہیں، بس پڑھنے والے بنو، چلیں پڑھائی کریں، یا کوئی بات پوچھنے کی ہے تو پوچھ لو۔ کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں؟ آپ لوگ پاس ہوتے ہیں، یہ کیا پوچھ رہے ہو کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں؟ یہ پوچھو میرٹ کیسے آئے گا؟ حد ہو گئی یار، ہلکا لیتے ہیں آپ لوگ ہمیں۔ میرٹ پوچھیں، میرٹ کیسے آئے گا؟ میرٹ والی محنت کریں گے تو پھر دیکھیں میرٹ لے کر آئیں گے انشاءاللہ، آگے بھی آپ کی فیس وغیرہ میں فائدہ ہو جائے گا، پھر جو سارے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ کو انٹرویو بھی کریں گے اور آپ سے کہیں گے آؤ آؤ جلدی سے ہمارے یہیں آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو میرٹ والے بنیں۔ کئی دفعہ آ چکے ہیں لوگوں کے میرٹ، نہیں بھی آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پاس بھی ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت ہم پڑھیں گے۔ ہم نے کہہ دیا نا بی ایل ڈی تو ہم آپ کے ساتھ مل کے پڑھ ہی لیں گے، اصل چیز جو ہے وہ ہم آپ سے 3 مہینے 10 دن بعد پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو سی اے بننے کا طریقہ بتا دیا کہ نہیں بتا دیا، یہ ہے ہمارا چیلنج۔ اگر سکھا دیا تو پاس ہونے کے بعد مٹھائی آئے گی، اور اگر نہیں سکھایا ہوگا تو پاس ہونے کے بعد آپ مٹھائی نہیں لائیے گا۔ چلیں اس سے زیادہ اور کیا کہیں، چلیں جی شروع کریں پڑھائی، بس ہو گیا نا، یا کوئی بات اور کرنی ہے؟ اسحاق بھائی کو بات پوچھنی ہے، معاذ بھائی کو بات پوچھنی ہے؟ ابھی ہاں یہ شہزادی کر کے ایک لڑکی آئی ہیں، اور کوئی بات پوچھو، یس سر کہہ رہی ہو تو، اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو جلدی سے پوچھ لے، اور اگر کسی نے واٹس ایپ کرنا ہے تو واٹس ایپ کر لو، اگر تم لوگ اس گروپ میں آ گئے ہو تو۔ میں اسٹڈی ٹیکسٹ سے پڑھاتا ہوں، وہ تمہیں پتہ چل جائے گا نا، پڑھنے والے بنو، چھوڑو اس باتوں کو۔ جی بھائی، تو یہ گروپ بنا ہوا ہے اگست 2026 کے نام سے، تو اس میں میں چیزیں بھیجوں گا۔ جی بیٹا کوئی بات پوچھیں یا بس چلیں شروع کریں؟ شروع کریں؟ چلو شروع کریں بھائی۔
اگر بیچ میں کوئی بات کسی کو آئے تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے. بزنس لا ڈائنامکس. واٹس ایپ گروپ کا نمبر نتاشا یہ آپ لیں گی ایس ٹی ٹی ایڈمن سے. آپ ایس ٹی ٹی ایڈمن سے لیں گے, اس میں میرا نمبر بھی ہوگا, اور پھر جب اس گروپ میں آ جاتے ہیں تو مجھے پھر ڈائریکٹ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو میرے کام ہے اس کے لیے مجھ سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, جو کلاسز کا جو باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ گروپ میں آپ ان سے بات کرتے ہیں. بزنس لا ڈائنامکس. اب میں تم لوگوں کو کس طرح بتاؤں, میں کوئی سوچ کے تو آیا نہیں ہوں کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں. ڈائنامکس کا مطلب تو میں نے بتا دیا. اچھا, ایک سوال آپ لوگ مجھ سے کریں کہ سر ہم اسحاق بھائی کی تو مجبوری ہے نا, ان کو تو لینا ہی لینا ہے بی ایل ڈی, لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ بزنس لا ڈائنامکس اس والے اٹیمپٹ میں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, جو پی آر سی کر کے فریش آئے ہیں یا جیسا بھی معاملہ ہے. اس میں بالکل کلیئر کٹ جواب دوں گا. جی بالکل کلیئر جواب دوں گا میں. میری طرف سے اگر میرا بیٹا اور میری بیٹی پوچھیں کہ ہم کیف میں سب سے پہلا سبجیکٹ کون سا لیں, تو میں کہوں گا کہ تم بزنس لا ڈائنامکس لو. جی میں تو یہ کہوں گا, اس لیے کیونکہ جس طرح سے ہم پڑھیں گے اس سے آپ کو ایک ایک ورڈ کو پڑھنے کی اہمیت پتہ چلے گی, آپ کو ریڈنگ ڈفرینٹ طریقے سے پڑھنے کا پتہ چلے گا, آپ انگریزی انگلش اور انگلش فار لا. اب دیکھیے ٹیکسٹ جو ہے وہ لا ہے, لیکن لا بزنس لا ایک سبجیکٹ ہے, اس کا حصہ ہے ٹیکس. میں کمتر نہیں کر رہا ہوں, لیکن سمجھیے گا کیونکہ لیگل سسٹم ہمارے سبجیکٹ میں ہے. تو لا کی دنیا کا سر یہ بتا دیں کیا کرنا چاہیے, بی ایل ڈی کے علاوہ کون سا سبجیکٹ لے سکتے ہیں؟ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا. یہ اس کے لیے آپ میری آج کی پوسٹ پڑھیں, اس میں نے بتایا ہے, اور وہ آپ مختلف لوگوں سے مشورہ کریں, اور سب سے زیادہ آپ اپنا فیصلہ کریں گی نتاشا. بی ایل ڈی آپ ضرور لیں, یہ میں کہہ رہا ہوں, اس کی ذمہ داری میری, یہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا. باقی آپ نے کتنے سبجیکٹ لینے ہیں اور کون سے لینے ہیں اس پہ میں ابھی او ایم ایس پہ بات کروں گا, اگر تو آپ کو اس سے بڑی ہیلپ ملے گی کتنے سبجیکٹ میں لوں اور کون سے سبجیکٹ میں چوائس کروں. تو اس کے لیے 2-4 لوگوں سے مشورہ کریں, ینگ سے بھی, ٹیچر سے بھی. تو عموماً یہ ہے کہ تھیوری کے ساتھ تھوڑا سا مکس اپ کریں, کچھ نومیریکل سبجیکٹس لیں اور اپنی کیپیسٹی دیکھ لیں. دیکھیں ہر بندے کے حالات مختلف ہیں. آج میں نے 3 لفظ لکھے ہیں, آپ کی صلاحیت مختلف ہے, آپ کے حالات مختلف ہیں, اور آپ کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. تو اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے, اپنی کیپیسٹی کو معلوم کر کے او ایم ایس سے, اور اپنی جو صلاحیت اب تک آپ نے حاصل کی ہے, تو اس کے مطابق آپ یہ کتنے سبجیکٹ لینے اور کون سے لینے کا فیصلہ کیجیے گا. سمجھ گئے؟ ایف اے آر 1 اس کے ساتھ ٹھیک رہے گا نہیں, اس کے لیے ایک اور سیشن رکھ لیں گے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دو اگلی کلاس تک, میں تمہارے سبجیکٹ کے حوالے سے تھوڑی باتیں کر کے, تو پھر میں کچھ دوستوں سے, اسٹوڈنٹ سے مشورہ کر کے, تو میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے اپنی رائے کا دوں گا. ابھی میں دے رہا ہوں او ایم ایس. او ایم ایس پہلے دن سے بنانا شروع کرتے ہیں. 4 سے 6 ہفتے میں آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کتنے سبجیکٹ دینے چاہیے. یہ آپ کی کیپیسٹی سامنے لے آئے گا. یہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ. کلیئر ہو گئی بات؟ اب آگے بڑھیں. بزنس لا ڈائنامکس پہ پہلے میں کوئی بات کر رہا تھا, اس سے پہلے میں کوئی بات کر رہا تھا جو یہ بات کر رہی تھی لڑکی. میں کہہ رہا تھا کہ لا کیوں لیں. دیکھیے اب جیسے تمہارا آڈٹ ہے, تو آڈٹ میں بھی لا ہے. ایون تم آپ کے جو آئی اے ایس ہیں یہ بھی لاز ہیں. تو اب آپ کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا لا کا سبجیکٹ شروع میں لینے سے, اچھا پھر جس طرح سے میں نے ابھی یہ دکھایا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح لوگ چھوٹے چھوٹے پیراگراف مجھے جواب دکھا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈرافٹ کرنا. اب جب آپ خود سے کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس پہ گائیڈ کرتا ہوں تو آپ کو لکھنا آ جاتا ہے,
تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کے اور بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ کو لکھنے کی بہت ضرورت ہے، تو وہ بھی کام آئے گی۔ پھر یہ کہ جس طرح سے ہم ریڈ کرتے ہیں، ہم ایک لفظ بائی لفظ اسٹڈی ٹیکسٹ کو ریڈ کرتے ہیں نا کلاس کے اندر، اور کچھ کام گھر پہ دیتا ہوں، تو اس طرح آپ کو ایک ریڈنگ کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اور سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیپر کو ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کرنا۔ اور باتیں بہت ساری کروں گا انشاءاللہ، ابھی ذرا سبجیکٹ شروع کرنے دو۔ 2:24 ہو گئے ہیں، مارچ کی 14 تاریخ ہے اور 2026 ہے، یہ اگست 2026 کی اٹیمپٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ بزنس لا ڈائنامکس میں ڈائنامکس تو ہو گیا، ایور ایوالونگ، گروئنگ کرنا، اسی لیے تم دیکھو آگے جا کے تم کارپوریٹ لا بھی پڑھو گے سی فیپ میں، اور اس کا لا سے تمہارا واسطہ ہمیشہ رہے گا۔ کمپنی لا اگر کسی نے پڑھا ہے، آپ نے تو پڑھا ہے نا؟ نہیں، آپ نے تو نہیں پڑھا کیونکہ آپ نے تو ابھی بی ایل ڈی پڑھا نہیں۔ تو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن، ایک ہوتا ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن، یہ بھی لاز کی ایک شکل ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے نا، ابھی ہم پڑھیں گے کہ پرنسپل، رولز اور لاز کیسے بنتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے۔ بڑا مزیدار سبجیکٹ ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا جی، بزنس لا ڈائنامکس بزنس سے متعلق ہے، تو یہ والا لفظ بھی سمجھ میں آ گیا، ڈائنامکس بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آ جائیں لا۔ اب جیسے ہی میں کلاس میں پوچھتا ہوں کہ لا کا کیا مطلب ہے، تو لڑکا فوراً کہتا ہے قانون۔ اب میں مارا گیا، یہ اردو ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ لا کا مطلب قانون، قانون کا مطلب لا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ پارک کے سامنے۔ پارک کہاں ہے؟ گھر کے سامنے۔ دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے۔ میرا ہو گیا، بن گیا۔ بھئی قانون تو اردو ہے، جب میں پوچھوں گا قانون کیا ہوتا ہے تو آپ کا فوراً جواب ہوگا مشہور و معروف، قانون قانون ہے۔ اب پھر آگے سے پھر میرا بھی آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ ہے، میں کہوں گا ہاں قانون قانون ہے۔ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہوگا، تو ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور قانون جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، اللہ معاف کرے، نابینا قانون۔ دہی بھائی، قانون میں بی بلائنڈ بٹ اٹ کین سی تھرو دا ڈارک۔ ہوئے ہوئے، گہری بات۔ اچھا تو سنو، تو قانون کیا ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے، وٹ از لا۔ نئی دنیا میں آپ جا رہے ہیں، یہ لا کی دنیا ایک بالکل نئی دنیا ہے آپ کی، یہ ہے انگلش میں۔ دو امپورٹنٹ باتیں، لا از ان انگلش بٹ انگلش فار لا از ڈفرنٹ۔ حالانکہ میں سوچ کے آیا تھا، میں سارا میرا تم لوگوں نے راستے کا جو آنے کا نا گڑبڑ کر دیا۔ میں سوچتا ہوا آیا تھا کہ اس دفعہ نا شعر سے شروع کروں گا اپنی کلاس کو، اور وہ شعر مجھے کیا یاد آیا تھا کہ ایک تو شعر مجھے یہ یاد آیا تھا کہ ہاں، ایک تو مشہور و معروف جو تقریر مقرر ہوتے ہیں نا، ان کو یاد ہوتا ہے بچپن سے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، یہ ذرا سننے کا بھائی، لو بعد میں پڑھاؤں گا۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، اردو بھی سمجھ لو، یعنی بولنے کا انداز جو ہے وہ بہت فنی سا اور بڑا ایکسائٹنگ سا نہیں ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اوئے ہوئے، یعنی کہ میں جو بولوں وہ آپ کے دل میں اتر جائے، اور آپ بی ایل ڈی اس دفعہ لے ہی لیں۔ دوسری چیز، یہ واہ واہ، آداب آداب، عثمان علی جیتا رہے، خوش رہے، نتاشا تھینک یو۔ اچھا سنو، اسی بات پر پھر دوسرا شعر سنیں، لا تو پڑھا ہی دیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، انداز بیاں، وہی بولنے کا انداز، the way you are talking، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ۔ یہ شعر تھوڑا سا میں غلط کر جاؤں گا، لا کا آدمی سمجھ کے مجھے معاف کیجیے گا۔ انداز بیاں کیا تھا؟ بات بدل دیتا ہے ورنہ، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ لڑکی سمجھیے تم، اوے لڑکوں، شاعری بعض دفعہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، لیکن سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، اٹ از دا وے اٹ ہیز بین سیڈ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ توجہ سے اگر سنیں تو آپ کو، تھینک یو نتاشا، تھینک یو ابیا۔ کون سا والا دوبارہ؟ تھوڑا سا غلط ہے یہ مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں دوبارہ ریسک لیتا ہوں، سیکنڈ والا، کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ، یعنی ایک ہی بات کو مختلف لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ چلو، اور آخری شعر ایک علامہ اقبال کا اور
بس آخری 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 شاعروں میں یہی مشکل ہوتی ہے. کیا تھا؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے. ذرا سمجھنے کا یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ خاص جنریشن زی کے لیے. میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نا امید نہیں ہوں. کشتے ویراں آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک ویران جگہ یا ایک کھیتی یا کوئی کسی بھی چیز سے آپ انسان بھی لے سکتے ہیں، جو بھی آپ سمبولکلی لے لیں. نہیں ہے نا امید، اقبال از ہوپ فل. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تم لوگوں نے کہاں شاعری میں بھیج دیا؟ ذرا نم ہو کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بات کو توجہ سے سن لیا اور میں نے آپ کو ایک اچھے طریقے سے اس بات کو کمیونیکیٹ کر دیا، صرف آپ کا نہیں ہے، مجھ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایز اے بڑا، کہ میں اس بات کو اس طرح بیان کر دوں جیسے کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے. تو پھر دیکھیے اسکائی از دا لمٹ. آپ ہی میں سے کوئی لوگ بڑے بڑے بینکس کے پریزیڈنٹ بنیں گے، آپ ہی میں سے لوگ منسٹرز بنیں گے، آپ ہی میں سے لوگ فائنانس منسٹر بنیں گے. دیکھیے یہ بات میں 25 سال پہلے بولا کرتا تھا، اس وقت کوئی بھی نہیں بنا ہوا تھا. آج جب میں یہ بول رہا ہوں تو میرے پاس سامنے وہ چہرے آ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے تمام بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں لیڈنگ پوزیشنز میں وہ بچے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پڑھا ہے. میں کبھی بھی اسٹوڈنٹ نہیں بولتا ہوں، میں بولتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے، جیسے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا بچہ؟ تو اب آ جاؤ ہمت کر کے ذرا سا جان لگا کے اور میرٹ کو ایم کر لو اور بس پھر بور نہیں ہونا ہے. قانون کی بات ہم کریں گے. سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھتے ہیں لا. توجہ کرو، لا کی دنیا کا پہلے بتاتے ہیں. اب لا کی دنیا میں سب سے پہلے آ جاؤ تم پاکستان میں. دنیا میں ہی ہے لا، لیکن پاکستان میں آ جاؤ اور پاکستان میں آپ آ جائیے 1947 کے بعد، اور اب آپ آ جائیے فوراً ہی 2026 میں. سب لوگ ذہنی طور پہ فوراً آ گئے. 1947 میں اس لیے لے گیا کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا، وہ تھے انگریز تھے، تو انگلش لا تھا یہاں پر. اس سے پہلے کی بھی ہے لیکن وہ ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو انگلینڈ کا لا ہے وہ ایک طریقے سے کم و بیش انڈیا پاکستان کا بھی ویسا ہی لا ہے. اب 1973 بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایئر ہے. یہ میں آپ کو ایک بڑی پکچر بنا رہا ہوں. دیکھیے پاکستان کیسے چلے گا. آن لائن توجہ ہے میری طرف؟ صاحب بھائی سن رہے ہیں؟ مزیدار ہے یا نہیں؟ بتاؤں نا بھائی، پتہ تو چلے نا کہ یہ لا کا سبجیکٹ آیا کہاں سے ہے. 1973 میں ایک بنایا گیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اچھا یہ بیکار بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارا اس کے اندر کچھ کورس ہمارے میں ہے، یہ آپ اور میں پڑھیں گے جی. اس کے سیکشنز کے حوالے سے ہم باتیں پڑھیں گے، ہمارے کورس میں ہے. یہ لیگل سسٹم چیپٹر ہے. اس میں ہاتھ کے ہاتھ دکھائی دوں آپ کو، پتہ نہیں پیج نمبر اچانک سے آ جائے، اللہ کرے صحیح سا. یہ دیکھیے، یہ میں نے کانسٹیٹیوشن پڑھایا ہوا ہے پچھلی دفعہ کا، یہ صفائی بھی نہیں کی ہے ان لوگوں نے. یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشن. یہ سر آپ اس طرح پڑھاتے ہیں کچڑ کچڑ کر کے؟ جی میں ایسے ہی پڑھاتا ہوں کچڑ مچڑ کر کے. یہ دیکھو، یہ تم لوگ کو نظر آ رہا ہے بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، پھر ہمیں یاد ہو جاتا ہے کلاس کے اندر ہی. اگر کلاس کے اندر کسی کو یاد نہ ہو تو میں اسے گھر نہیں جانے دیتا. آن لائن والوں کے لیے بس میں کچھ اور بتاؤں گا کہ اگر انہیں یاد نہیں ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں مس کالیں دیتا ہوں، پھر پتہ کرو اور سوئچ آف کر دو کہ تب بھی کال آتی رہے گی. یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ہمارے جاننے والے ہیں بہت آئی ٹی وغیرہ میں. تو یہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. اب کانسٹیٹیوشن کیا ہے کوئی پوچھے تو تم لوگ کوئسچن مارک بھیج دو، بڑے مزیدار قسم کا ہے جس پہ میں بڑا خلاف ہوں. آئین دیکھیں، وہی اردو، دستور، آئین. بھائی دیکھو ایسے سمجھو، عثمان بھی سمجھیں، آپ کا ایک گھر ہے نا، آپ اپنے گھر کو پاکستان سمجھیں. آپ کا اپنا ایک گھر ہے نا،
اب اگر آپ کے گھر میں آپ دیکھیں تو آپ کے یہاں انکم بھی آ رہی ہے، ایکسپینڈیچر بھی ہو رہے ہیں، صحیح ہے، ابا بھی کام کر رہے ہیں، امی بھی کام کر رہی ہیں، ابا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، امی کی باتیں بھی کر رہی ہیں، کچھ چیزیں ابا کے ڈومین کی ہیں، کچھ چیزیں امی کے ڈومین کی ہیں، بڑے بھائی بہن وغیرہ اگر کوئی ہیں تو سارا ایک نظام ہے نا۔ آپ کا گھر کیسے چلے گا اگر ہم اسے لکھ لیں موٹا موٹا، تو پاکستان کیسے چلے گا؟ وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، جس میں کہ اب تک 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ امینڈمنٹس کا کیا مطلب ہے؟ چینجز آئی ہوئی ہیں۔ ساری بات کلیئر ہو گئی؟ پاکستان کیسے چلے گا؟ تو تم لوگ لکھو کانسٹیٹیوشن، سی لکھ دو بس، کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان چلے گا۔ اچھا، اب یہ کوئی ذرا سا تھوڑے کچھ بچے ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی تھوڑے سے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں، ابھی توجہ کرو، سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ ہیں، تو پھر آپ وہ سوشل میڈیا والی باتیں اگر کرنا چاہیں گے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں نا، یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں پڑھ لوں گا، لیکن ہم اپنے کورس میں رہیں گے، باتوں باتوں میں پھر آپ کے سوال کو کیٹر کر لوں گا۔ تو آپ کو آپ میں سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، آپ کو ملے گا، بولتے ہیں، لکھے ہوا ہوگا کہ جی یہاں تو جنگل کا قانون ہے۔ بھائی یہ ہر زمانے میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، ابھی ہم پہلے کانسٹیٹیوشن کے متعلق پڑھ لیں، پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں صحیح کانسٹیٹیوشن پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ابھی تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں نا ایک طریقے سے، ابھی تو ہم نے آج پہلے دن تو یہ بات سنی ہے کہ پاکستان کیسے چلے گا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے، ذرا توجہ کرو، یہ دیتا ہے لاز۔ لڑکی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب لا کی کلاسیفیکیشن دو طریقے سے ہو سکتی ہے، تھوڑا ادھر آ جاؤ۔ ایک کلاسیفیکیشن لا کی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے ملک کا لا، نیشنل لا، یقیناً تم لوگ سمجھ گئے، ایک ملک میں جو لا چلے گا، بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کا لا، پاکستان میں پاکستان کا لا، اور ایک ہے مدر ان لا، نہیں یہ وہ کوئی بھی، یہ بیچ بیچ میں ایسے ان لا کا ذکر آ جاتا ہے، وہ ہم ایک سیمینار اٹینڈ کر رہے تھے، شروع کی بات ہے، ابھی ہم لا میں نئے نئے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہنے لگے، وہ جو سینئر تھے جو آئے تھے سیمینار کرنے، کہنے لگے یو آر جسٹ اے چائلڈ ان لا، یو آر جسٹ اے چائلڈ ان لا۔ میرے دل میں آ رہا میں کہہ دوں یس یو آر مائی فادر ان لا، تو وہ نہیں ہے، یہ ہے انٹرنیشنل لا۔ اب انٹرنیشنل لا کیا ہے بھائی؟ انڈیا ڈیم بنا رہا ہے پاکستان کے پانیوں پہ، تو اب یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ انٹرنیشنل لا میں، یہ الگ سبجیکٹ ہے۔ ملکوں کے درمیان لا، انٹر مانے بٹوین۔ اب یہ نیشنل لا کو اٹھا کر ہم ادھر آ جاتے ہیں، فرض کر لو کہ یہ ہمارا نیشنل لا پہ آ گیا، یہ ہمارا اس طریقے سے ہے، وہ بہت ساری طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سنو، دیکھو اب تک کیا بات پتہ چلی ہے، ذرا سنو تب تک کیا بات پتہ چلی ہے، آن لائن ذرا توجہ، بور نہیں ہو، پہنچ رہے ہیں، بزنس لا ڈائنامکس آیا کہاں سے ہے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات پتہ چلی کہ پاکستان کا ایک، بولو، کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان اس لا کے تحت چلے گا۔ کانسٹیٹیوشن پھر کہتا ہے، بتاتا ہے، اور پھر اس کے مختلف لاز نکلتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن نہیں بتاتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچنز بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، تو سب کی شادی جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، میرج کا لا، پھر ڈائیورس کا لا، پھر انہیریٹنس کا لا، یعنی کہ جو اگر کوئی مر گئے تو ان کے پیسے کیسے بٹیں گے، یہ کہلاتا ہے پرسنل لا۔ یہ کون سا لا کہلاتا ہے؟ بتاؤ یہ بزنس لا، یس یا نو میں جواب دینا۔ پرسنل لا بی ایل ڈی جو ہے، بی ایل ڈی، ہم تو بی ایل ڈی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، بزنس لا ڈائنامکس تک، اس میں پرسنل لا ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ یس یا نو، کیوں ہے؟ پرسنل لا کہاں سے آ جائے گا؟
بھائی یہ لا تو ریلیٹ کر رہا ہے میرج کا، ڈائیورس کا. یہ پڑھیں گے ہم لوگ کو یار، کہو تو پڑھا دوں گا. یا انہیریٹنس. بھائی پرسنل لا کی مثالیں آئیں گی، لیکن پرسنل لا ہمارے کورس میں نہیں ہے. لڑکی سمجھو نا، یہ تو پرسنل لا تو ہر کسی کا ایک پرسنل لا ہے. ہندو لوگوں کے اپنا پرسنل لا ہوگا، کرسچنس کا اپنا پرسنل لا ہوگا، مسلم پرسنل لا الگ ہوگا. اچھا اب آ جاؤ، ایک ہے چوری. چوری کو کیا بولتے ہیں؟ چوری کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ چوری، اس نے چوری کر لی، وہ چور ہے. چور کی انگلش پتا ہوگی، تھیف، اسٹیلنگ. تو تھیف، تھیفٹ. اور قتل کی انگریزی کیا ہے؟ نتاشا جی بالکل. ہم شادی کی مثالیں دیں گے، لیکن پرسنل لا جو ہے وہ نیشنل لا میں نہیں آتا. تمہیں اتنے نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم صرف سمجھو اس بات کو. اچھا کیا لکھ کے کنفرم کر لیا. بھائی اس کو قتل کو کیا بولتے ہیں؟ قتل کر دیا، مرڈر. تو فلمیں دیکھی ہوں گی تم لوگوں نے. یہ زیادہ مشہور لا ہے، اس کا نام ہے کرمنل لا. کون سا لا؟ کرمنل لا. بھائی کرائم سے ریلیٹڈ ہے نا، کرائم سے. عدنان بھائی سنیں، کرائم سے جو ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے؟ بولو کرمنل لا. اچھا یہ بتاؤ، یہ ہمارے کورس میں ہے کہ نہیں ہے؟ یس یا نو؟ اب پھنس گئے. اب پچھلی دفعہ یس کہا تھا تو اس دفعہ نو بول دیتے ہیں. اس دفعہ نو غلط جواب ہے. تھوڑا سا کرمنل لا ہے، بہت ہی بریف، پہلے چیپٹر میں اور تھوڑا سا بعد میں. یوں سمجھ لو 0.99%، 1% بھی نہیں ہے میرا خیال میں. کرمنل لا تھوڑا سا ہے، اس کا انٹرو ہے تاکہ آپ لوگ فرق سمجھ سکیں کس سے. پھر ایک لا ہے، تمہارے ابا نے کرائے پہ مکان دیا. بتاؤ یہ کون سا لا ہے؟ کرائے پہ دینا. کرائے پہ دینا انگلش بولو نا. ارے کرائے پہ دینا، رینٹ. ہاں. اور اسی سے تم لوگ اکاؤنٹنگ میں بھی ایک ورڈ لگاتے ہو، ایل سے. ایل سے ایک ورڈ ہوتا ہے، گاڑی بھی ملتی ہے، لیز. واہ 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 واہ. تو یہ جو رینٹ اور لیز کا لا ہے نا، یہ سول لا ہے. اسی طرح آپ کے ابو نے مکان بیچا، ٹرانسفر آف پراپرٹی. اسی طرح ابھی آپ نے ایک گانا بنایا، آپ نے ایک ریل بنائی، آپ نے اس کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ، اس کا برانڈ، اس کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کرا لیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ کاپی رائٹ، یہ سب سول لا ہے. انشورنس نہیں کروائی کبھی؟ انشورنس کون سا لا ہے؟ کرمنل لا یا سول لا؟ سول لا. اب آ رہا ہے 1 کروڑ روپے کا سوال. ڈین ڈین ڈین. BLD کس لا کا پارٹ ہے؟ پرسنل کا، کرمنل کا، سول کا؟ عثمان علی جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، سول لا کا پارٹ. اچھا، اور وہ اسحاق نے بھی جواب اچھا دیا ہے، نتاشا نے بھی جواب اچھا دیا ہے، اور جو ٹائپ نہیں کر سکتے انہوں نے بھی جواب صحیح دیا ہے، اور جو ریکارڈنگ میں جواب دے رہے ہیں وہ بھی صحیح جواب دے رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلو ایک بات اور بتا دو بس. سول لا اینڈ BLD ڈفرنس ہے یا نہیں ہے؟ پہلی دفعہ اس طرح پڑھایا جا رہا ہے، پچھلے دفعہ اس طرح نہیں پڑھایا گیا تھا. ہاں جی، کیا سوال کیا ہے؟ جلدی بتاؤ نا، پتہ نہیں کون سی جنریشن زی بیٹھی ہوئی ہے. بھائی سول لا میں اور بزنس لا ڈائنامکس میں ڈفرنس ہے یا نہیں ہے؟ عدنان کہتے ہیں نہیں ہے، عثمان کہتے ہیں ہے، نشاطہ کہتی ہے اچھا یہ تیز ہے، جو تھوڑا ملا کے جواب دے رہی ہے، تھوڑا سا ہے شاید. اچھا شاید بھی لکھ دیا، انکنفرمڈ ہے. اور کوئی؟ جی بھائی صاحب. اس کا جواب ہے کہ ڈفرنس ہے، لیکن ڈفرنس کس طرح سے ہے؟ بزنس لا از اے پارٹ آف سول لا. بزنس کام کا جملہ ہے،
کورس کا حصہ ہے. بزنس لا از اے پارٹ آف سول لا. اچھا اب چلو ایک اور بات توجہ تو کرو نا. جب میں کہتا ہوں ایک اور بات یا توجہ تو جی لکھا کرو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں کلاس اب میری طرف ہو گئی ہے. جی لکھو. ایک بات اور, جو ٹائپ کر سکتا ہے بس وہ ٹائپ کرے, باقیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ. کیا سوال کرنا تھا میں بھول ہی گیا. سائز میں سول لا بڑا ہے یا بزنس لا بڑا ہے؟ تم لوگ سی یا بی لکھو گے جواب میں. اتنا سول لکھ رہے ہو تو بہت بڑی بات ہے. ہاں دیکھو سول میں جو ہے نا, ابھی تو بتایا کہ رینٹ کا لا, انشورنس کا لا, کاپی رائٹس کا لا, ٹریڈ مارکس کا لا, یہ سارے جو ٹرانسفر آف پراپرٹی, اور اسی میں تمہارا بزنس لا ڈائنامکس بھی شامل ہے. یہ کورس میں سوال آتا ہے, پہلا سوال آ جاتا ہے بعض دفعہ, کیا ڈفرنس بٹوین اے سول لا اینڈ اے بزنس لا, گیو ایگزامپلس. پہلا چیپٹر پڑھا رہا ہوں, 15 چیپٹرز ہیں اور 16 چیپٹر ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ 15 چیپٹرز ہیں, 16 چیپٹر ہیں, 15ویں میں 2 ہیں. چلو اب یہاں سے ذرا سا ریکیپ کر رہے ہیں, ذرا توجہ, ریکیپ کر رہے ہیں. ہمارے ایک سر ہیں, ان کا نام ہے پروفیسر امتیاز ملک. ان کا ایک فیس بک پیج ہے جسے لائک کرنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ انسٹا ہے, اور اس کے علاوہ یوٹیوب ہے. سب سے کام کی چیز یہ ہے کہ یوٹیوب سے جا کر سب سے پہلے او ایم ایس کی ویڈیو دیکھنی ہے اور اس پر عمل شروع کر دینا ہے پہلے دن سے ہی. تھوڑا 10-15 منٹ کر کے دیکھ لینا, 1.5 پہ دیکھ لینا. اس حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو پھر میرا نمبر جب گروپ میں آ جائے گا تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. او ایم ایس میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. او ایم ایس جو بناتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے درمیان اگر کوئی چیز ہے برج تو وہ او ایم ایس ہے. اگر تم نے او ایم ایس بنا لیا تو تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ گے, کیونکہ ہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بچہ میرے سے پڑھ کے بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں او ایم ایس بناتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو او ایم ایس کی تو بات ختم ہو گئی, یہ بات ہو گئی. دوسری بات سر نے کہا کہ سلیبس, پیپر, کورس آؤٹ لائن, یہ سب سر بعد میں بتاتے رہیں گے. عدنان میں نے شروع میں بتایا, ریکارڈنگ شروع میں دیکھنا, یوٹیوب پہ میری یہ ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے وہ دیکھنی ہے بیٹا, ٹھیک ہے؟ اسی کی شروع کی ریکارڈنگ دیکھ لینا. اچھا اور کیا بتایا سر نے کہ سب بعد میں دیکھیں گے, پیپرز وغیرہ. سر نے کہا کہ میں جو ہوں وہ تم لوگوں کو شارٹ نوٹس کر کے بھی دیں گے, اور دکھا بھی دیا سر نے کہ پڑھاتے کس طرح ہے. اس کے اندر اسٹڈی ٹیکسٹ میں ایک ورڈ پڑا ہوا ہے, اور پھر اس کو یاد بھی کریں گے, اور پھر سر لکھنے آتے بھی ہیں, اور سر لکھوا کے پھر چیک بھی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سارا کچھ معاملہ ہو جائے گا بس ہمیں. اور سر نے بڑی اسٹرانگ جو ہے ریکمنڈیشن دی ہے اپنے رسک پر کہ بی ایل ڈی, اور پھر سر نے لاجیکلی کنونس کیا کہ وائی یو شوڈ ٹیک بی ایل ڈی. اچھا بی ایل ڈی میں جو میں ایک بات بتانا بھول گیا, اب اس بی ایل ڈی کے 100 نمبر کے 2 حصے ہیں, آپ سب کو معلوم ہی ہے. ایک کو ہم بزنس لا بی لا کہیں گے, اور دوسرے کو ہم سی لا کہیں گے. بی لا میں ڈیل کرتا ہوں, یہ جو 15 چیپٹرز ہیں پورے, اور سی لا جو ہے سر طارق تونیو جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے, اس لیے نہیں کہ میں ان کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہا ہوں, تمام سی اے کے ٹیچرز کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن سر طارق سے کمپنی لا پڑھنا اور جو ٹیکس کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں تو ضرور پڑھتا, کیونکہ بہت آسان کون سا ہے ان میں سے. اب اس طرح کے عدنان بھائی آپ سوال کریں گے نا تو پھر مجھے میری امی یاد آ جاتی ہیں. لوگوں کو نانی یاد آ جاتی ہے, مجھے امی یاد آتی ہے, تو یہ محاورتاً میں نے کہا نانی یاد آ جاتی ہے. بھائی میری اماں مجھے کہتی تھیں, جب میں ان سے کہتا تھا یہ مشکل ہے, یا کوئی ان سے کہتا تھا فلاں چیز مہنگی ہے, تو میری اماں جو کہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں لیکن وزڈم ان کے اندر ماشاءاللہ سے بڑی زبردست تھی, تو وہ کہتی تھیں کہ اگر پیسہ ہو تو لاکھوں کی چیز آپ خرید سکتے ہیں, اور پیسہ نہ ہو تو 5 روپے کی آپ چیز نہیں خرید سکتے. دوسرا وہ کہتی تھیں کہ اگر بیٹا آتا ہو تو راکٹ چلانا آسان,
اور نہ آتا ہو تو 3 پہیے کی سائیکل نہیں چلتی. تو آپ سمجھ گئے, آسان مشکل آپ جب بھی مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا میرا جواب یہی ہے. باقی یہ ہے کہ نیچر ڈیفرنٹ ہے. یہ چونکہ کمپنی لا آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے اس میں آپ کو تھوڑی سی یہ ایک جگسا پزل کی طرح ہے. جب یہ پورا کورس ختم ہوتا ہے کمپنی لا کا تو وہ پھر پکچر جو ہے وہ پوری بنتی ہے. اس لیے شروع میں بچے جو ہے تھوڑا گھبراتے ہیں, لیکن اگر آپ اعتماد کریں گے اپنے ٹیچرز کے اوپر تو پھر آپ اس پکچر کو بنا لیں گے. بزنس لا میں ڈے ٹو ڈے ایگزامپلز ہیں, اور چونکہ یہ آپ اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کے خریدنے بیچنے کو, تو یہ آپ کو نسبتاً اس کے اندر جس طرح میں پڑھاتا ہوں تو پھر وہ آپ کو آسان نہیں لگے گا. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, اور وہ کیوں آسان نہیں لگے گا, میرے پڑھانے پہ خود بول رہا ہوں ٹیچر. اس لیے یاد رکھیے گا ایک اور بات, جی تو لکھیں تاکہ میں آپ کو وہ بات تو بتاؤں تاکہ آپ کے دل میں تو اترے. جی سنیے, زندگی بھر یاد رکھیے گا, when the going gets easy you are going downhill, when the going gets tough you are going uphill. پہاڑ پہ چڑھنے اترنے کی بات نہیں ہو رہی, یہ آپ کی شخصیت کی بات ہو رہی ہے. زندگی میں جب بھی آپ کو آسانی لگنے لگے تو الرٹ ہو جایا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو وہ کمپلیسنٹ ہو رہا ہوں. یہ نیچے جانے کا پہلی وجہ ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو آسان ہے. اور بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں جی فلاں چیز بڑی آسان ہے, بڑی آسان ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے تو نہیں آسان لگتی. لیکن جب آپ کوئی چیز صحیح معنوں میں سیکھتے ہیں, ٹرو طریقے سے, پراپر طریقے سے, تو وہ مشکل تو ضرور لگتی ہے لیکن آپ کی شخصیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب مجھے ایک بات اور کرنے کی اجازت ہے کیونکہ مجھے یاد آ گئی ہے. پہلی کلاس ہے, آج کے بچوں سے ڈیل کر رہا ہوں, یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھو میری بات توجہ سے سنو اور اپنے دوستوں کو بھی یہ بات ہو سکے تو بتاؤ. تم سے ملک کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ تمہارے گھر میں چیزیں آتی ہیں, پیسے خرچ ہوتے ہیں. تم بچے, سمجھدار بچے ہو, تم نے ایک بہت زبردست فیصلہ اپنی عمر کے اس حصے میں کیا ہے. ملک سے باہر کے حالات بھی جس طرح کے ہیں وہ بھی تم دیکھ رہے ہو. تمہیں ایک زندگی گزارنی ہوگی, اس میں تمہیں کچھ, میں اپنی بچی کو اسکول نہیں بھیج رہا ہوں, میں نے فلانا کاروبار پڑھنا چھوڑ دیا, ایسی کہانیاں میں دیکھتا ہوں اور میرا دل جو ہے وہ عجیب سا ہونے لگتا ہے. کیونکہ امیر ہو غریب ہو, توجہ سے سننا میری بات, امیر ہو, لمبی ہوگی لیکن کام کی بات ہے, شریف ہو بدماش ہو, ہر شخص اپنے بچے کو پڑھانا کیوں چاہتا ہے؟ کچھ تو ہے نا پڑھائی میں. سوچو, دماغ سے سوچو. میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ اپنی پڑھائی کے بلبوتے پہ اپنی زندگی گزاریں گے. ایک تو آپ کی شخصیت اچھی ہوگی نا, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, آپ کی زندگی گزارنے کا انداز, آپ کی آنے والی نسل, بہت کچھ ہے جو ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے. تو اس لیے آپ جب آ گئے ہیں تو بہت توجہ سے اور بہت غور سے پڑھیے, کیونکہ جتنا آپ اچھی طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, بات سمجھیے گا. ابھی میں ہاریزونٹل بنا رہا ہوں, یہ ہے PRC. توجہ دیکھیے گا ذرا ادھر. عثمان علی کمپنی لا کے حوالے سے دیکھو, رٹنا چاہو تو ہر چیز رٹ لو اور سمجھنا چاہو تو ہر چیز سمجھ لو. اب آج کے دور میں جب تمہارے پاس چیٹ GPT بھی ہے, تمہارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے, تمہارے پاس ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, تمہیں میمورینڈم کہیں گے, تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہوگا, گوگل کر کے ڈالنا, میمورینڈم کی شکل سامنے آ جائے گی. تم ڈائریکٹرز کی میٹنگز پڑھ رہے ہوگے, تم گوگل کرنا, ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے نوٹس آ جائیں گے. تو جو سر پڑھا رہے ہوں گے وہ سر بھی ایگزامپل دیں گے, لیکن آپ خود بھی یہ ڈال کے انٹرسٹ لے سکتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی اوپر نیچے ہونا, کمپنی لا سے تو انٹرسٹنگ سبجیکٹ کوئی نہیں ہے. اب جو کہتا ہے سنا ہے, اب تم نے کس سے سنا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میری تو یہ فیلڈ ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس چیز میں بھی دلچسپی لیں گے نا, وہ آپ کو اس میں مزہ آنے لگ جائے گا. توجہ کرو ذرا. اب یہ جو لائن ہے یہ شو کر رہی ہے محنت. آپ کو پتہ ہے کہ کیف میں آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ 1 2 3 4
پوچھ لیں 4 گنا محنت کرنی پڑے گی آپ کو کیف میں. اچھا اس میں بھی فرق ہے. شروع کے پیپر میں اگر آپ کو اتنی محنت کرنی ہے تو آگے کے پیپر اس میں بھی اس سے بھی ڈبل محنت کرنی ہے. یہ توجہ کریں آپ. پھر جب آپ سی فیف میں جاتے ہیں تو اسی محنت کا ڈبل وتھ جاب کرنا ہوتا ہے. اب اس کو اور ورٹیکل کر لیجئے گا. تو جتنی, اب ذرا سمجھو کیوں میں نے ورٹیکل کیا ہے. جتنا آپ کا پی آر سی کمزور ہوگا, کیف کمزور ہوگا, یہ یہاں سے گر جائیں گے آپ. دیکھو تم لوگ سمجھدار بچے ہو, بات کو لاجیکلی سمجھو. آج تک میں نے یہ بات اس طرح نہیں سمجھائی ہے, اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں کے حوالے سے فکر مندی ہو رہی ہے, کیونکہ ایک انویژن ہے اس کے اندر باتوں کا. تو تم لوگ لاجیکلی بات کو سمجھو. جتنا یہ تمہارا تگڑا ہوگا, یہ جو ابھی انہوں نے رٹنے والی بات کی, جتنی تم دلچسپ, اب پی آر سی کا تو زمانہ گزر گیا, لیکن اس کو جتنا مضبوط تم کرو گے اتنا تمہارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. جو آج بو گے نا وہی وہاں پہ کاٹو گے. شکریہ بیٹا عثمان, تمہارا شکریہ, جیتے رہو بیٹا. بات یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ ایک اپنی زندگی کے اس جگہ پہ ایک بہت اچھا فیصلہ کر بیٹھے ہیں, ایک محنت کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے. لیکن اب آپ ڈائریکشن لیں کہ کرنا کیسے ہے. دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں. میں اپنی اس میں نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے لوگ بھی جانتے ہیں, اور آپ کو کوئی بات ہو تو میرا پوائنٹ آف ویو لے لیں. میری بات ماننا ضروری نہیں ہے, لیکن پوائنٹ آف ویو لے لیں, شاید آپ کو کلک کر جائے وہ بات. ہو گئی بات ہو گئی. اچھا آپ واپس آ جائیے. تو بزنس لا اور یہ ہو گیا. بی ایل ڈی کے حوالے سے سر نے جب شروع کیا تو سر نے کہا کہ دیکھو بی ایل ڈی میں جو لا کا لفظ ہے, اس لفظ کے حوالے سے سر نے کہا کہ ایک ہے کانسٹیٹیوشن جو ہمارے کورس میں ہے. پورے پاکستان کا لا ہمیں پتہ چلے گا کہ لا ہے کیا. اب وہ لا اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ایک الگ بات ہے. پہلے ہمیں معلوم تو ہو. ہیلمٹ پہننا چاہیے, نہیں پہنیں گے چوٹ لگے گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا. تو بزنس لا ڈائنامکس میں سر نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, اور پھر سر اس کو لے گئے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پھر لا کو پرسنل لا میں, کرمنل لا میں, اور پھر سول لا میں. اور پھر سر نے کہا کہ بزنس لا ڈائنامکس جو ہے وہ ایک سول لا کا پارٹ ہے. یہ ہے بیٹا, اب آپ کو سمجھ میں آ گیا پورا کہ یہ جو بزنس لا ڈائنامکس ہے, اس میں سب سے پہلے ہمارا کورس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی آپ ایک چیپٹر پڑھائیں جس کا نام ہے لیگل سسٹم. تم لوگ جس طرح کی دلچسپی لے رہے ہو, میرا تو دل کر رہا ہے سب سے پہلے یہ چیپٹر پڑھا دوں, حالانکہ میں پہلے یہ نہیں پڑھاتا ہوں. تھوڑی دلچسپی بڑھانے کے لیے تھوڑا نا میں کوشش کرتا ہوں کہ کانٹریکٹ سے پڑھاؤں, لیکن اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ میں چیپٹر 1 سے ہی شروع کروں گا, اور آپ کو لیگل سسٹم سب سے پہلے کریں گے, تاکہ آپ لوگوں کو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ذرا اچھی طرح سمجھ میں آئے. اچھا اب یہ پورا لیگل سسٹم جب وہ بتائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ذرا توجہ, جب میں اس طرح رکتا ہوں تو 1 منٹ کے لیے رکو اور جی لکھو, جی لکھو. ہسپتال کا ایک سسٹم ہے, مینجمنٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, نرسز ہیں, کلینکس ہیں, فارمیسی ہے, پیشنٹس ہیں, او پی ڈی ہے, سب ہے نا. یہ پورا ایک نظام ہے نا. کرکٹ کا ایک سسٹم ہے, کرکٹ کی ایک دنیا ہے نا. اسی طرح تم لوگوں نے اکنامکس کے اندر کیپٹلزم سنا ہوگا, کیپٹلزم, پرائیویٹ انٹرپرائز, سوشلزم, یہ اکنامک سسٹمز ہیں نا. چاہے ہسپتال کا سسٹم ہو, چاہے کرکٹ کا سسٹم ہو, چاہے اکنامک سسٹم ہو, یہ ایک لیگل سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. یہ الگ الگ بھی ہیں, بولو نا, اب جملہ کیسے پورا ہو رہا ہے. یہ سسٹم الگ الگ بھی ہیں اور آپس میں انٹرمنگل بھی کرتے ہیں.
یعنی کہ اگر ڈاکٹر نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا تو لا آ جائے گا. تو آپ سمجھ گئے یہ لیگل سسٹم آپ کا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا. آپ کی جو فرمز ہیں وہ کسی قانون کے تحت آپ کو اپوائنٹ کریں گی. اوے بچوں میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہم اس دنیا میں کسی قانون کے تحت آئے ہیں, اسے کہتے ہیں لا آف نیچر, وہ ہمارے کورس میں نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم پڑھیں گے وہ لیگل سسٹم وہ انٹروڈیوس کرے گا کہ پورا ایک لیگل سسٹم کیسے کہتے ہیں. یہ تمہیں سمجھ میں آئے گا تو تمہیں ہر بات سمجھ میں آئے گی کہ اکاؤنٹنگ کے لاز ایسے کیوں بنے ہوئے ہیں, آڈٹ کے یہ لاز ایسے کیوں بنے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر کی یہ ڈیوٹیز اس طرح کی کیوں دی ہوئی ہیں. تو سب دو سمجھ گئے کہ لیگل سسٹم. اس کے بعد ہے چیپٹر 2. چیپٹر 2 کا نام اگرچہ کہ انہوں نے آفر ایکسیپٹنس اینڈ ریووکیشن دیا ہوا ہے, لیکن میں اب جا رہا ہوں ادھر. اس کا نام ہے دا کانٹریکٹ ایکٹ. بھائی کلاس کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا کہ پہلے پورا لیگل سسٹم بتایا گیا ہے چند پیجز میں. ہمارے ہاں تو ایل ایل بی میں 100 نمبر کا ایک پیپر ہوتا ہے لیگل سسٹم پہ, لیکن آپ کو اتنا بتایا جتنا آپ کو ضرورت ہے. اب کانٹریکٹ کیا چیز ہے؟ سنو لڑکیوں اور لڑکوں, سنو, تھکو مت, بس ختم ہو رہی ہے کلاس. آپ جو یہاں داخلہ لیں گے یہ ایک کانٹریکٹ ہے. آپ جب سموسے خریدتے ہیں شام میں وہ ایک کانٹریکٹ ہے. آپ پانی کا جہاز خریدتے ہیں کانٹریکٹ ہے. ابا مکان بیچتے ہیں کانٹریکٹ ہے. بھئی بزنس میں ہو ہی کیا رہا ہے؟ بزنس میں ہو کیا رہا ہے بتاؤ نا. کوئی سنی نہیں رہا میری بات, تھک گئے سوری کلاس, روزوں میں آ گئے بھیا. بزنس میں کیا ہو رہا ہے؟ سر بزنس میں بزنس ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے. وہ بھائی بزنس میں بزنس تو ہو رہا ہے, لیکن بزنس میں ہو کیا رہا ہے؟ کانٹریکٹ ہو رہے ہیں. یہ عثمان بھائی لاہور سے جاگ رہا ہے, ہمارا موسم ذرا اچھا ہوگا نا, کراچی میں ذرا تھوڑی گرمی شروع ہو گئی ہے. چلو جی ٹھیک ہے. اب اس کے تقریباً کوئی 2 سے لے کے 10واں چیپٹر تک ہے کانٹریکٹ. اس کے بعد ہے پارٹنرشپ. اب سمجھ لو میں کورس کس طرح بتا رہا ہوں تم لوگوں کو. پارٹنرشپ بھی بزنس لاء میں ڈالا ہے انہوں نے, کیونکہ تم جس فرم میں جاؤ گے اس میں بولو پارٹنرز ہوں گے, تو پارٹنرشپ فرمز ہوتی ہیں وہ, تو اس لیے تمہیں پارٹنرشپ کے بارے میں بتایا گیا. اس کے 3 چیپٹرز ہیں. پھر بینکس میں دو چیزیں ہیں بینکس میں. ایک تو چیک والا سسٹم ہے اور ایک اے ٹی ایم والا سسٹم ہے. یہ ڈیجیٹل کہلاتا ہے. پہلے تمہارے کورس میں ڈالا تھا, اب انہوں نے یہ ڈیٹا والے سبجیکٹ میں ڈال دیا ہے. یہ کہلاتا ہے پیمنٹ سسٹم اینڈ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر. 2007 کا یہ ایکٹ ہے. اور آپ پڑھیں گے چیک وغیرہ کے متعلق, بل آف ایکسچینج, چیک, نیگوشیبل. اس کا ایک چیپٹر بہت شارٹ کر دیا ہے انہوں نے. ایک ہے یہ 2 ہے, آئی ڈونٹ نو. اب تم سمجھ گئے تمہارے کتنے چیپٹر ہوئے بولو. لیگل سسٹم 1, کانٹریکٹ ایکٹ 2, پارٹنرشپ بولو 3, نیگوشیبل کہلائے گا یہ, نیگوشیبل انسٹرومنٹ 4, اور 5واں جو ہے جو چیپٹر 15 ہے 2 صفحے کا, اس میں ایک ہے آربیٹریشن ایکٹ اور دوسرا ہے اینٹی منی لانڈرنگ. یہ کرمنل لاء کا پارٹ ہے. جو ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ کرمنل لاء جو ہے وہ بزنس لاء میں ڈالا ہے انہوں نے. یہ اینٹی منی لانڈرنگ آج کل کا بہت مشہور ٹاپک ہے. اصل میں ختم کر رہے ہیں بس جی. آپ آگے, ہمارے دوست آگے, انہوں نے اپنی شکل ہمیں دکھا دی ہے اور ہم بھی بالکل اینڈ پر ہی ہیں. تو آربیٹریشن وغیرہ کے متعلق پھر بات ہوگی انشاءاللہ. ہوپ کہ مزہ آیا ہوگا. ایک اوور آل سبجیکٹ کا انٹروڈکشن ہو گیا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہوگا تو میں واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہوتا ہوں, اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں بھی کریں گے اور پورے طریقے سے اس کو پڑھیں گے. کوئی بھی بات ہو تو پھر مجھے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اجازت لے لیں, شعر ہی نہیں یاد آ رہا کہ کوئی اس دفعہ شاعری سنائی ہے بچوں کو. تو یہ میں یاد کر کے نہیں آیا نا کہ اینڈ پہ کوئی یاد کرتا میں. چلو اب اس وقت تو یاد نہیں آ رہا. یہ کیا ہو گیا, یہ انہوں نے کوئی وہ اس نے راستے جو کبھی امید دکھاتے تھے اب تنہا پاؤں کے نیچے, یہ کون ہے, کون
ذرا بتا دو ہم نے خواب سجائے دل کے آئینے میں، پر وہ خواب بکھر گئے ہوا کے سینے میں، وقت نے بڑا یار زبردست ہے، ہمیں اپنے کھیل میں الجھایا، ہر مشکل کے پیچھے درد چھپایا اور پار گیا میں، خود ہی کو تلاش کیا پر خود ہی کھو گئے، لوگوں کو خوشی کے لیے ہم تنہا ہو گئے، نام تو بتا، اوپر چلا گیا ہے نام کون ہے یہ؟ ویری گڈ، یہ ہے دیکھو کیسے زبردست یہ لوگ ہیں اس میں نا ٹیکنالوجی میں، نام تو بتاؤ تو میں شاباش دوں گا. اس کا نام چلا گیا لڑکے کا، ارے اپنا نام لکھ لو، شرما گیا رہے ہو. عدنان فرید. چلو عدنان، تھینک یو فار یور کنٹریبیوشن، ہم نے پڑھ بھی دی، انشاءاللہ پھر اسی طرح سے جاری رہے گا. تھینک یو، جزاک اللہ. ہمیں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو پڑھا کے اور مل کے مزہ آتا ہے، کیونکہ اب تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، تم ہی لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہو اور سنتے بھی ہو. جزاک اللہ، اللہ حافظ، جیتے رہیں. جزاک اللہ خیر لکھا کریں، جزاک اللہ خیر، یہ ایسے لکھ دیں. اللہ حافظ. ثنا کہہ رہی ہیں، ثنا جنید، میرے دوست کے نام تھا جنید. عدنان فرید، اوکے. باقی لوگ جو نہیں لکھ سکتے وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کو میں نے زبانی سمجھ لیا. اوکے، اللہ حافظ، جیتے رہیے. نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی.